جو میت قبر میں ہوتی ہے، کافر کی، مشرک کی، فاسق و فاجر انسان جو مرتے ہیں، ان پر تعداد کتنی ہے سانپوں کی جو قبر میں مسلط ہوتی ہے، اس کے بارے میں یہ حدیث پاک ہے جس میں یہ تعداد ہے کہ قبر میں کل کتنے سانپ ہوتے ہیں میت پر۔ اور یہ حدیث پاک، اس حدیث پاک کو امام ابن حبان نے الصحیح میں روایت کیا ہے۔ صحیح ابن حبان میں 3122 نمبر یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتدرون فیما انزلت هذه الآیہ، فرمایا کیا تم جانتے ہو اس آیت کے بارے میں؟ آیت سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124، فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا وَنَحْشُرُهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَىٰ۔ فرمایا اس کے ترجمے کے متعلق، مفہوم کے متعلق جانتے ہو کہ اس کا مقصد کیا ہے اس آیت مبارکہ کا؟ فرمایا تدرون مل معیشت الدنکا، کہ معیشت جو بہت ہے یعنی تنگ کر دی جائے گی، معاش اس پر تنگ کر دیا جائے گا، اس کا یہ معنی ہے۔ کیا تم اس کے متعلق جانتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، قالوا اللہ ورسولہ اعلم، اے اللہ کے حبیب، اللہ زیادہ جانتا ہے اور آپ زیادہ جانتے ہیں ہر آیت کے متعلق، ہر بات کے متعلق۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عذاب الکافری، قال عذاب الکافری فی قبرہ، فرمایا اس سے مراد جو یہ لفظ ہے معیشتاً، یہ معیشت لفظ جو ہے، فرمایا اس سے مراد قبر کا عذاب ہے، کہ قبر کا عذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عذاب الکافری، کافر کو جو عذاب ہوگا، فی قبرہ، قبر میں عذاب ہوگا جو اس کی قبر میں۔ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا انہ یسلط علیہ تسعۃ و تسعین تنین، فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر 99، ایک کم 100، 99 اس پر تنین نافذ کرے گا، مسلط کرے گا۔ تنین کہتے ہیں بہت بڑے گروہ کو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، اتدرون مت تنین، کیا تم تنین کو جانتے ہو؟ تنین کتنے سانپوں کا گروہ ہوتا ہے؟ جو 99 تنین، 99 گروہ مسلط ہوں گے۔ تو ایک تنین جو ہے سانپوں کا گروہ وہ کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا 70 حیہ، 70 حیۃً، فرمایا 70 سانپوں کا جو ایک گروہ ہے اسے تنین کہتے ہیں۔ تو 99 تنین اللہ تعالی قبر میں انسان پر مسلط کرے گا۔ تو 99 تنین اور ایک تنین میں 70 سانپ ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا لِكُلِّ حَيَّةٍ 7 رؤوس يَلْسَعُونَهُ وَيَخْدِشُونَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا ہر سانپ کے 7 سر ہوں گے۔ جو سانپ کا سر ہے، جو قبر میں سانپ ہوں گے، جو عالم برزخ میں جو انسان کو ڈستے ہوں گے، فرمایا وہ سانپ جو ہیں اس کے 7 سر ہوں گے۔ آپ نے بڑی تصویریں، جو ہندوستان کے لوگ ہیں وہ سانپوں کی تصویریں بناتے ہیں، مورتیاں بناتے ہیں، 7 سر ہوتے ہیں سانپوں کے۔ یہ قبر کے عذاب کے جو سانپ ہیں اس کے 7 سر ہوتے ہیں۔ فرمایا ہر سانپ کے 7 سر ہوں گے اور 70 سانپ ہوں گے ایک گروہ میں، اور 99 گروہ، 99 تنین ہوں گے ایک قبر میں۔ اتنے زیادہ سانپ
قبر کے جو عذاب کے جو ہیں جو انسان پر مسلط کیے جائیں گے، جو قیامت تک فرمایا یلسعونہ و یخدشونہ الی یوم القیامہ، قیامت تک زخمی کرتے رہیں گے، قیامت تک وہ ڈستے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ڈیوٹی لگائے گا کہ تمہارا یہ کام ہے، اس کافر انسان کو، اس مشرک انسان کو، اس فاسق و فاجر انسان کو یہ سزا دو کہ قیامت تک اسے ڈستے رہو۔ اور مختلف سزائیں ہوں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے دیکھا ایک انسان، اس کو لٹایا گیا ہے اور اس پر بہت بھاری پتھر لا کر پھینکا جاتا ہے اور اس کا سر کچلا جاتا ہے، اس کا سر جو ہے وہ کچل دیا جاتا ہے، بہت بھاری پتھر پھینک کر اس کے اوپر، وہ نیچے لیٹا ہوا ہے۔ جب پتھر دور جاتا ہے لڑک کر تو پھر اسے دوبارہ اٹھایا جاتا ہے پتھر کو، تو جب دوبارہ لے کر آتے اتنی دیر میں اس کا جو سر جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ انسان اس کے سر پر پتھر مارتے ہیں، پتھر دور چلا جاتا ہے، پھر واپس لے کر آتے ہیں، پھر سر ٹھیک ہو جاتا ہے، سر کچلا جاتا ہے، پھر ٹھیک ہوتا ہے، اس کا یہ سزا کیا ہے اس کی، اور کس عمل کی وجہ سے ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ وہ انسان ہے جس کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا نہیں تھا، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ اللہ کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتا تھا، اذان ہو جاتی اسے بلایا جاتا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، نماز کا ٹائم ہے آ جاؤ نماز کی طرف، یہ بات نہیں مانتا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ بے نمازی ہے، اس کا سر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکا تھا، اب اس کے سر میں ہی عذاب ہے، سر کو جو ہے جو کچلا جاتا ہے، بار بار کچلتے ہیں، اور یہ عذاب اسے اس لیے مل رہا ہے کہ یہ انسان بے نمازی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پکے اور سچے نمازی بنائے اور نیک بنائے۔